اب کس طرح سے کتنے اداروں میں آپ جو ہے بطور ٹرینر اور کوچ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں اس گیم کو؟ جی، اسکول لیول سے ہمیں چاہیے کہ یہ نرسری ہماری نکلتی ہے اسکول لیول سے، وہاں سے تیار ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر یہ اسکول لیول کا تھوڑا سا اس کا نظام بہتر ہو جائے، جیسے پہلے اسٹارٹ میں ہوتا تھا اسکولوں میں 2 ماہ کم از کم ٹائم دیتے تھے گیم کے لیے، اب انہوں نے شارٹ کر دیا، 15 دن 10 دن 15 دن لیتے. ہمارے جو ہیں ادارے ہیں ان کو چاہیے، اسپورٹس ڈپارٹمنٹ بکھر کو بھی چاہیے، وہ ایجوکیشن کے جو ہے انچارج ہیں ان کو ملے، ان سے ریکویسٹ کریں یا جیسے بھی ان کو ملاقات کریں، انہوں نے کہیں کہ یہ ان کو پہلے جیسا ٹائم دیا جائے تاکہ یہ بکھر کی نرسری اور مزید تیار ہو اور اس سے ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہو. اس کے علاوہ میں اسکول لیول پہ بکھر ڈسٹرکٹ کے سرگودا ڈویژن کی بھی میں نے کوچنگ کی ہے 3 سال. اس کے بعد ویٹرنری یونیورسٹی لاہور میں کوچنگ کی ہے ہینڈ بال کی. اس کے بعد میں الحمدللہ اب آرمی کی مطلب میرے پاس ہیں مختلف یونٹیں. ابھی میں کچھ عرصہ پھر 2019 میں بھی بھاولپور کینٹ میں کھیل کے ہوں 3SP میری یونٹ ہے جس کی میں نے کوچنگ کی ہے، اور انہوں نے سلور میڈل حاصل کیا ہے. فائنل میں بڑا ٹف فائنل ہوا تھا، اس میں پھر میری ٹیم نے، لیکن یہ کہ وہاں پہ جتنے بھی یونٹیں تھیں یا ان کے کوچ تھے سب نے میری بہت حوصلہ افزائی کی. وہاں کے جو جنرل ڈیو کمانڈر اور ٹرلی کمانڈر تھے انہوں نے مجھے اسپیشل انعام بھی دیا تھا، اور مجھے انہوں نے اسپیشل کہا تھا کہ آپ نے اب 3SP کو نہیں چھوڑنا، یہ آپ کی پکی یونٹ ہے. ٹھیک ہے، جوائنٹ چیف ہیں آرمی اسٹاف جنرل زبیر محمود عیاض، وہ بھی اسی یونٹ کی ہے. تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ بیٹا اب یہ یونٹ ہے اور آپ ہیں، آپ نے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. تو الحمدللہ یہ دیکھیں کہ اس لیول تک کام پہنچ گیا کہ اب وہ خود مجھے کہہ رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے یہ یونٹ جدھر بھی جائے گا پاکستان میں آپ نے اس کی کوچنگ کرنی ہے، آپ نے اور کسی یونٹ کی نہیں چلنی. باقی یونٹیں بھی یہی کہہ رہی ہیں. ایون کہ وہاں پہ کرنل صاحب ہوتے ہیں، ان کے جو یونٹ کے سربراہ ہوتے ہیں وہ بھی مختلف یونٹوں کے، انہوں نے مجھے بلایا ہے، میٹنگ کی ہے کہ یار اپنا نمبر دیں ہمیں اور ہمارے ساتھ آپ تعاون کیا کریں. تو اب جیسے کہ میری فرسٹ وہ ہے ایک فرسٹ لائی ہے، اب وہ بھی کراچی چلی گئی ہے 3SP، وہ بھی ادھر چلی گئی. اب وہ لوگ ادھر بھی بلا رہے ہیں کہ آپ آ جائیں. بھاولپور میں، ملتان، تاریہ کینٹ، اسلام آباد، یہ 6-7 ایسے کینٹ ہیں جہاں پہ میں ہر سال پرماننٹ جاتا ہوں. بطور سپورٹس مین آپ زندگی کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جو اچیومنٹس حاصل کیں، کس طرح سے زندگی گزاری اور کیا سیکھا زندگی سے؟ زندگی سے سب سے پہلے تو اسپورٹس مین کے حوالے سے تو اسپورٹس کے حوالے سے یہ سیکھا ہے کہ سب سے پہلے اسپورٹس مین اسپرٹ کو مظاہرہ کرنا چاہیے. ہار جو ہوتی ہے نا اس کو برداشت کرنا چاہیے. جب ہم گراؤنڈ میں ہار کو برداشت کرتے ہیں ہمارے اندر ایک ایسی وہ کوالٹی پیدا ہوتی ہے برداشت کی کہ ہم باقی دنیا کے جو بھی مقابلہ کوئی مسئلہ مسائل ہو اس کو دوسرے عام انسانوں کی نسبت ہم زیادہ بہتر برداشت کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ مجھے میری زندگی میں جو اسپورٹس کیا ہے میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھی لائف اللہ پاک نے نہیں دی. ٹھیک ہے، اتنی اچھی لائف میں نہیں سوچ سکتا. اگر آپ اسپورٹس مین نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ اسپورٹس مین نہ ہوتا تو پھر غالباً ہاں کوئی جیسے عام لوگ آج کل اپنی وہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، یعنی کہ میں لگا ہوتا. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور آپ نے جس شعبے کا انتخاب کیا بالکل صحیح کیا اور آپ کو اس میں کامیابی ملی، عزت بھی ملی اور مقام بھی ملا. زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہوا اسپورٹس کے دوران جو مزاحیہ ہو اور آپ کو بڑی ہنسی آتی ہو؟ ایسے کوئی لمحات ہیں آپ کی زندگی میں؟ جی بالکل. یوتھ فیسٹیول میں لاہور میں ٹگ آف رسا کشی کا میچ ہو رہا تھا، تو اس میں مطلب جو گجرانوالے کی ٹیم تھی وہ سارے پلوان تھے، تگڑے تھے. تو ہماری سرگودا ڈویژن کی ٹیم تھی، میں کیپٹن تھا سرگودا ڈویژن کا. تو ہم نے یہ پلاننگ کی کہ وہ ہمیں نظر آتا تھا کہ انہوں نے ایزلی جیت جانا ہے کیونکہ ہماری ٹیم ویسے نہیں تھی، ویسے ہی مطلب فارمیلٹی کے طور پہ انہوں نے بنا دی. تو وہاں پہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تو انہوں نے فل زور لگا لیا تھا، اپنا زور انہوں نے سارا زور لگایا. تو جیسے انہوں نے زور لگایا ہم نے رسا چھوڑ دیا، وہ بیچارے سارے نیچے گر گئے. ان میں سے پھر مجھے افسوس ہو گیا ایک بندہ ان کا نا پلے انجرڈ ہو گیا تھا، جس وجہ سے پھر میں نے کہا نہیں یار نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی مذاق نہیں کرنا. دوستوں میں کس طرح سے ہے آپ کا ایک اسٹینڈرڈ؟ یعنی کہ کیا چیز پسند؟ گپ شپ زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ ایک تنگ کرنا، شرارتیں کرنا، گپ شپ کرنا، اس طرح سے؟ ہاں جی، گپ شپ بھی بہت کرتے ہیں، مطلب مزاحیہ گپ شپ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہماری گیم کے دوران ہم زیادہ ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں. اور جو میرے دوست ہیں وہ میرے بارے میں ان کی یہ رہے کہ میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ جس سے جو مرضی بات ہو وہ منوا لیتا ہوں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی بات میں کہہ دوں اور آگے والا بندہ نہ مانے.
یہ اتنی مطلب یہ اسپورٹس کے حوالے سے ایک ایسی کوالٹی آئی ہے اور مجھے خود بھی اچھا لگتا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا, میں آپ کو یہ بتا دوں الحمدللہ آج سے تقریباً 3-4 سال کے اندر اندر میں نے اپنے جو شاگرد تھے جہاں بکھر کے اسپورٹس مین, ان تقریباً 60 سے 70 لڑکے ایسے تھے جن کو میں نے آرمی میں کروایا اسپورٹس بیس پہ. گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری ہے اور ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. سمیع اللہ صاحب, یہ بتائیں کہ ہر انسان کی زندگی کا آئیڈیل بھی ہوتا ہے, کیا آپ کی زندگی کا کوئی آئیڈیل ہے اسپورٹس کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے؟ ویسے تو زندگی کا آئیڈیل جو ہے وہ سب سے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب سے پیارے ہے, اس کے بغیر تو آئیڈیل نہیں. ویسے دنیاوی حساب سے دیکھیں تو والدین ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسپورٹس کے حوالے سے جو ہے وہ میرے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, سیف اللہ اور ظہور سے, ٹھیک ہے. وہ میرے آئیڈیل ہیں کہ میں ان کی طرح پھرتیلا ایکٹیو اور اس طرح کی مطلب گیم اسٹارٹ ان سے جیسے مطلب گیم. آگے کیا پلان ہے فیوچر کے حوالے سے, مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل میں کوشش یہی ہے کہ اپنی اسپورٹس ٹائم مطلب لائف اس طرح ہی پوری کر لیں جتنا ہے والدہ میں. اب کافی ٹائم ہو گیا, میں 24 ایئر ہو گئے مجھے اسپورٹس کرتے ہوئے, تو میں چاہتا ہوں کہ مزید بھی 10 سال اس اسپورٹس میں گزار لیں اور اس کے بعد پھر. اسپورٹس مین کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کس طرح سے, وہ کون سی خصوصیت ہے جو آپ ایک بندے کو کامیاب اسپورٹس مین بناتی ہے؟ بس وہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز پہ لگے ہیں, آپ کر رہے ہیں, وہ آپ سے نہیں ہوتی, اس کو بار بار کریں. وہ آخر وہ کہتے ہیں نا کہ چل پڑے تو منزل مل جائے گی, وہ آپ کرتے رہیں, آج نہیں تو کل آپ کو مل جائے گی. لیکن آپ دل سے, لگن سے اور ایک جذبے سے کریں کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے اس بندے کا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, اس کو ہرانا ہے, جس سے آج آپ ہریں اس کو کل ہرانا ہے. جی تو بہت زبردست ان سے باتیں ہو رہی ہیں. اور جی ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا, میں پاکستان آرمی کی کوچنگ کرنے 2010 میں گیا تھا. سر اکرم خان نیازی صاحب ہیں ہمارے بکھر کے انچارج ہیں, مطلب بکھر کے اسپورٹس مستقبل ہیں, بابا اسپورٹس کہنے بکھر کے لیے. تو انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم, ان کے کوئی کزن تھے کھاڑیا میں, کرنل صاحب تھے, ان کے مطلب انہوں نے سر اکرم صاحب کو کہا کہ فیصل آباد سے مجھے ہینڈ بال کے کوئی بندہ دلوا. تو سر اکرم نیازی صاحب نے کہا تھا کہ فیصل آباد کے بجائے بکھر سے بھیج دیتا ہوں کوچ, وہ فیصل آباد سے بھی آپ کو اچھا مطلب وہ پرووائڈ کریں گے. تو میں آرمی میں سر اکرم نیازی صاحب جو ہمارے ٹیچر بھی ہیں, ایف اے میں فزیکل بھی نہیں سے حاصل کیے, تو وہ ان کے ریفرنس سے میں آرمی میں گیا اور الحمدللہ آج تک میں نے اس کو قائم رکھا. جی جس طرح سے آپ نے یہ مختلف اسناد بھی آپ کی پڑھی اور میڈلز بھی, تو ذرا ہمارے کیمرے کے سامنے آپ ان کو تھوڑا سا تعارف کریں کہ یہ کہاں پہ آپ مختصراً ایسے بتاتے جائیں کہ کہاں سے کون سا میڈل آپ نے جیتا, کس طرح؟ یہ پہلا میڈل ہے, یہ سلور ہے, یہ ہم نے بلوچستان میں جیتا ہے. یہ جی یہ کافی پرانا ہو گیا اس وجہ سے تھوڑا سا, 2004 میں بلوچستان نیشنل گیم میں. یہ ہے جی رگبی کا ہے جی, یہ ہم نے جیتا تھا کراچی میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ میں ایتھلیٹکس بھی آپ کو بتایا تھا نا کرتا ہوں, تو یہ میں نے یونیورسٹی آف پنجاب کی طرف سے ایتھلیٹکس کی تھی. اس ایونٹ میں میں نے یہ غالباً 2006 میں یہ کھیلے تھے. اس کے بعد یہ ہے ہینڈ بال 2003 کی, ٹھیک ہے. یہ بھی ہمارا ڈی جی خان میں ہوا تھا, یہ ہم نے برانز میڈل حاصل کیا. اس کے بعد یہ ہمارے ہیں 2006 بیچ ہینڈ بال ہوئی تھی کراچی میں, یہ بھی ہمارا برانز میڈل تھا. اس کے بعد یہ ہمارے پاکستان ہینڈ بال کا ہے بھاولپور میں ہوا تھا 2006 میں, یہ بھی میرا سلور میڈل ہے سر. اس کے بعد یہ سرٹیفکیٹ ہیں کچھ, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بھی 3SP کی طرف سے مجھے ملا تھا آرمی کی طرف, یہ بھی 3SP کی طرف سے ملا تھا. یہ 138 SP تھا, ٹھیک ہے سر. یہ فرسٹ ٹائم لائی تھا, ٹھیک ہے سر. یہ ایجوکیٹر اسکول بکھر میں, یہ پاکستان ریلوے کی طرف سے ملا تھا. یہ بھی پاکستان ریلوے کی طرف سے, مطلب کافی, یہ بھی پاکستان ریلوے کی طرف سے. یہ میں نے آل پاکستان انڈر بورڈ کراس کنٹری ہوئی تھی آل پاکستان, اس میں میں نے 3rd پوزیشن لی تھی. مطلب پورے پاکستان تقریباً 250 ایتھلیٹ تھے, اس میں میری 3rd پوزیشن تھی, ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی 29 پوزیشن تھی. یہ پاکستان رگبی میں نے ادھر, یہ آزادی کا وہ تھا لاہور میں جہاں پہ افغانستان کی ٹیم آئی تھی, ٹھیک ہے. یہ 2011 میں بھی لاہور میں ہوئے تھے 7 انٹر ڈپارٹمنٹ چیمپئن شپ,
اس میں ہماری سیکنڈ پوزیشن تھی. یہ نیشنل گیم 2004 جو ادھر ہوئی تھی بلوچستان میں. ٹھیک ہے سر. یہ نیشنل گیم 2010 پشاور میں ہوئی. جی ناظرین، جس طرح سے آپ نے ملاحظہ کیا اتنے سارے میڈلز، یہ بتانے میں تو صرف انہوں نے مختصراً بتا دیا، چند سیکنڈ میں آپ نے یہ بتایا، لیکن ان کو جیتنے کے لیے جو محنت، جو لگن اور جو خون لگا ہے اور جو قوت بازو لگی ہے اور جو زور لگا ہے، وہ یقینی طور پہ ہم اس چیز تک اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس تک نہیں پہنچ سکتے. یقینی طور پہ صرف یہ وہی جانتا ہے جس نے یہ اچیومنٹ حاصل کی ہیں. تو یقینی طور پہ اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، میسیج ہے کہ ایک سپورٹس مین کے لیے یا کسی بھی کامیاب انسان کے لیے کہ محنت جو ہے وہ انسان کو کس قدر کامیابی تک پہنچاتی ہے. اور کسی نے صحیح کہا کہ محنت کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے اور محنت کا ثمر جو ہے وہ کبھی ضائع بھی نہیں ہوتا. جی سمیع اللہ صاحب، ذرا یہ بتائیے کہ ایک سپورٹس مین اپنے آپ کو کس طرح سے فٹ رکھ سکتا ہے فزیکلی اور اپنی زندگی جو ہے وہ بڑی زبردست گزار سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا پڑتا ہے. ڈائٹ پلان کرنے پڑتے ہیں کہ کس طرح ہمیں مطلب وہ کرنا چاہیے. اپنا کھانا کھانے کا شیڈول، ٹائمنگ، گھر سے کھانا چاہیے، ہوٹل سے کھانا چاہیے، یہ سب چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ روزانہ 1 گھنٹہ اپنی فزیکل فٹنس کو دے سکتے ہیں. کم سے کم 1 گھنٹہ لازمی دیں آپ، اور روز کی بنیاد پہ دیں. اور ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، آپ نے 6 دن یہ اپنے فزیکل فٹنس کرنی ہے، 7ویں دن آپ نے 1 دن ریسٹ کا رکھنا ہے، تاکہ جو آپ کے جسم کی وہ ہے نا تھکاوٹ یا اس طرح کا کوئی، تو وہ 1 دن جو ہے نا وہ آپ فریش ہو جائے. یہ آپ نے جب آپ ڈیلی کی بنیاد پہ یہ کام کریں گے تب جا کے آپ فٹ ہوں گے. اگر آپ ڈیلی کی بنیاد پہ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر چند ماہ یا چند عرصے میں آپ پھر وہ آپ کی فٹنس نہیں رہے گی. زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جب آپ بالکل گیم سے بندہ ایک بدظن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بہت کھیلے، بس اب مجھے جو ہے نا تھوڑی سی ریلیکس فیل کرنا چاہیے، فیملی کے ساتھ گزارنا چاہیے، اس طرح سے کبھی محسوس کیا؟ بس ایک دفعہ جب وابڈا کی ٹیم کی سلیکشن ہو رہی تھی، بالکل میں نے تقریباً 4 ماہ کیمپ کیا تھا وابڈا کا. 4 ماہ کیمپ کرنے کے بعد جب ٹیم نے جانا تھا اسلام آباد، صبح جانا تھا، رات کو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. اس وقت میں اتنا ڈسٹرب ہوا تھا اور یقین جانے کہ میں رونے لگ گیا تھا. اور میرے جو بڑے بھائی تھے ساتھ میں مایوسی میں کہ میں اتنی محنت بھی کی ہے 4 ماہ کیمپ کرنے کے بعد. جب شام کو انہوں نے مجھ سے تصویریں، آئی ڈی کارڈ وغیرہ سب کچھ لے لیا کہ آپ کا کارڈ بنا رہے ہیں اسلام آباد جانے، تو 1 گھنٹے کے بعد سب کچھ لینے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹیم میں نام نہیں ہے. اس وقت مجھے بہت افسوس دلی، اس وقت میں کافی ڈسٹرب ہوا کہ میں یہ چھوڑ دوں. لیکن پھر بعد میں میرے بھائیوں نے، میرے اساتذہ نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ نہیں، انہوں نے مجھے ہمت بڑھائی اور پھر میں نے دوبارہ یہ بس یہ ایک مطلب ایسا ٹائم ہوا کہ جس پہ مجھے بہت افسوس ہوا. جی یقینی طور پر انسان کی زندگی میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے عزم اور اپنے ارادے پہ ڈٹا رہے اور بالآخر وہ منزل کو پالے. جی تو زبردست گفتگو ہو رہی ہے، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید جو ہے بڑی زبردست قسم کی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں. انشاءاللہ کسی روز پھر سمیع صاحب کو دوبارہ ہم بلا کے ایک سیشن اور ان کے ساتھ ضرور کریں گے. ناظرین تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر کہ آپ جو ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اپنے اہم واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے اور اہم معلومات جو ہے وہ نوجوانوں تک، سپورٹس مین تک، جتنے بھی نوجوان انٹرسٹڈ ہیں سپورٹس میں تو ان تک پہنچیں گی. اور یقینی طور پہ ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے اور ہمارے چینل وننگ ورڈز کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے. تو میں اپنی مہمان شخصیت کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گا، تو سید آغا فواد کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.